إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے علاقے کے قریب پہنچے تو بہت سے لوگ آپ کی تعظیم کے لیے استقبال کرنے آئے، لیکن حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گمان کیا کہ یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں، چنانچہ آپ واپس ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق عرض کر دیا کہ حضور ان لوگوں نے صدقہ دینے سے منع کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ آذانیں کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ صدقات لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اہم باتیں: نمبر 1، اس آیت میں بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق نہیں کہا گیا، بلکہ ایک اسلامی قانون بیان کیا گیا ہے، لہذا اس آیت کی بنا پر انہیں فاسق نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، کسی کام میں جلدی نہ کی جائے ورنہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ درس: مذکورہ بالا آیت میں بیان کیے گئے اصول کو اگر آج کل کے دور میں ہم پیش نظر رکھیں تو ہمارے معاشرے کی بہت سی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله واللہ علیم حکیم۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مانے تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا،
اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ تفسیر: ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ تعالی کے رسول تشریف فرما ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ان سے جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالی انہیں خبردار کر دے گا، اور وہ اس کے حکم سے تمہارا حال ظاہر کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے، لہذا تم ان سے کوئی باطل بات نہ کہو، اور اگر تمہارے بتائے ہوئے بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات ہی مانے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالی نے تم پر رحم کرتے ہوئے انہیں اس سے بچا لیا، اور تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، جس کی برکت سے تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کرتے، اور کفر، حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے، جس کے باعث تم نافرمانی سے متنفر ہو۔ ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت پانے والے ہیں، اور اللہ تعالی کے فضل و احسان سے حق راستے پر قائم ہیں، اور اللہ تعالی ان کے احوال کا علم رکھنے والا اور ان پر انعام فرمانے میں حکمت والا ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، گناہ نہ کرنا بھی کمال ہے، لیکن گناہ سے دل میں نفرت پیدا ہو جانا بڑا کمال ہے، کیونکہ یہ نفرت گناہوں سے مستقل طور پر بچا لیتی ہے۔ نمبر 2، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالی عنہم کفر و فسق اور گناہ سے دلی بیزار ہیں، ان کے دلوں میں ایمان، تقوی اور رشد و ہدایت ایسی رچ گئی ہے جیسی گلاب کے پھول میں رنگ و بو۔ صدق اللہ العظیم۔